بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث ضعیف کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے سند کے متصل نہ ہونے کی وجہ سے، بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے ضبط میں خلل کی وجہ سے، بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے عدالت میں خلل کی وجہ سے، یعنی کسی راوی کی عدالت میں خلل واقع ہو رہا۔ عدالت کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے، تو عدالت میں خلل کی وجہ سے جو حدیث ضعیف کی کیٹیگری میں چلی جاتی ہے ان میں پہلی ہے حدیث موضوع۔ حدیث موضوع وہ حدیث ہے کہ جس کی سند میں ایسا راوی آ جائے کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یعنی حدیث کے اندر جھوٹا راوی آ جائے، حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولنے والا راوی آ جائے، تو ایسی حدیث کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے۔ یہ جو حکم لگایا گیا ہے یہ ظنی ہے، یقینی حکم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا جھوٹا آدمی بھی کبھی سچ بول دے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ یہ جو حکم لگایا گیا یہ ظنی طور پہ حکم لگایا گیا، کیونکہ یہ تو کنفرم نہیں ہے کہ اس حدیث کے اندر اس نے جھوٹ بولا ہے یا نہیں بولا۔ ہو سکتا ہے اس حدیث میں نہ بولا ہو، کسی اور حدیث میں جھوٹ بولا، تو اس لیے یہ حکم ظنی طور پر لگایا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے حدیث موضوع۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حدیث متروک۔ حدیث متروک وہ حدیث ہے کہ جس میں ایسا راوی ہو کہ حدیث کے معاملے میں تو جھوٹ نہیں بولتا ہو لیکن عام گفتگو کے اندر وہ جھوٹ بولتا، تو ایسے شخص کی حدیث متروک کہلاتی ہے۔ حدیث متروک اور حدیث موضوع میں اگر ہم فرق دیکھیں تو ایک فرق تو یہ ہے کہ حدیث موضوع میں جو راوی ہے اس کا نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے اندر جھوٹ بولنا ثابت تھا۔ حدیث متروک کے اندر راوی نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے اندر جھوٹ نہیں بولتا، عام بول چال میں جھوٹ بولتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حدیث موضوع کسی کے لیے بھی کارآمد نہیں ہے، فضائل نبی معتبر نہیں ہوگی، لیکن احادیث متروک کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ احادیث متروک فضائل کے باب میں معتبر ہو سکتی ہے۔ تو یہ حدیث موضوع اور حدیث متروک کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ حدیث متروک کی ایک تعریف بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ حدیث متروک وہ ہے کہ جس میں حدیث کے الفاظ میں ایسا مضمون ہو جو قرآن و حدیث کے یا قواعد مسلمہ کے بالکل خلاف ہو، تو یہ بھی حدیث متروک کہلاتی ہے۔ تو یہ دو حدیثیں وہ ہیں کہ جو عدالت میں خلل کی وجہ سے ضعیفی کیٹیگری میں جاتی ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ حدیث جو عدم علت کی وجہ سے، عدم علت نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی علت کے پائے جانے کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی۔ علت کے پائے جانے کی وجہ سے جو حدیث ضعیف کی کیٹیگری میں جاتی ہے تو اس کو حدیث معلل کہتے ہیں۔ اب علت کیسی ہو؟ ایسی علت قادحہ جو سند کو عیبدار کر دے اور جس پر صرف ماہر فن ہی مطلع ہو سکتا، حالانکہ حدیث کا ظاہر بالکل سلامت ہے۔ اس کی مثال جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھی جانب لیٹ جائے۔ تو اب یہ جو حدیث ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کا قول بیان کیا گیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قول رسول نہیں ہے بلکہ یہ تو فعل رسول ہے، آپ علیہ السلام کا فعل، لیکن اس کا ظاہر ایسا ہے کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکتا۔ تو شاذ فی سند وہ ہے کہ سند کے اندر ایسا شذوذ پایا جائے کہ کسی کا راوی اوثق کی مخالفت کرے، اور پھر شاذ فی متن یہ ہے کہ متن کے اندر ایسی مخالفت پائی جائے کہ ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ حدیث شاذ وہ ہے کہ جس میں ضعیف راوی ثقہ راوی کی مخالفت کرے۔ شاذ پھر 2 طرح کا ہوتا ہے، شاذ فی المتن اور شاذ فی السند۔ متن کے اندر شذوذ ہو تو پھر وہ شاذ فی المتن ہے، اور سند کے اندر ہو تو وہ پھر شاذ فی المتن۔ اس کی مثال، شاذ فی المتن کی مثال یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ سیدھی جانب لیٹ جائے۔
تو اب یہ جو حدیث ہے یہ تو قول رسول نہیں ہے بلکہ فعل رسول ہے، لیکن راوی نے اس کو بطور فعل بیان کر دیا، تو یہ شاذ فی المتن کی مثال ہے۔